حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا، اور جن کے مقام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمایا۔ عمر پاک وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینطق علی لسان عمر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان وہ ہے جو زبان پر رب بولتا ہے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اگر شان پوچھنی ہو نا کسی سے مت پوچھئے، دو کعبوں سے پوچھ لیجئے۔ ایک وہ کعبہ جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، ایک وہ کعبہ جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں کعبے یہ وہ عظیم جگہ ہیں جن کو فتح میرے عمر پاک نے کیا ہے۔ جب میرے عمر پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کرنے والی شخصیت کعبۃ اللہ کے اندر تھی تو وہ عمر پاک کے ذات تھی۔ اور اپنے دور خلافت کے اندر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا۔ یہودیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے کہ بیت المقدس کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا، جو ہماری طرف منہ کرے گا ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن عمر پاک وہ عظیم شخصیت جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو یہودیوں نے خود کی چابیاں بیت المقدس کے آپ کے حوالے کر دیں۔ اتنا رعب اور دبدبا تھا۔ تو عمر پاک کا اگر مقام پوچھنا ہے تو دو کعبوں سے پوچھئے جن کعبوں کو میرے عمر پاک نے خود فتح کیا۔ لوگ اس وقت مسلمان کم تھے، لیکن رعب اور دبدبا یہ تھا کہ یہودی بھی مسلمانوں سے ڈرتے تھے، غیر مسلم بھی مسلمانوں سے ڈرتے تھے، تھوڑے ہونے کے باوجود بھی۔ آج ہم زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسجد اقصی کو اپنے لگانے کے حوالے نہیں کر پا رہے، مسجد اقصی کو آزاد نہیں کر پا رہے۔ ریزن کیا تھی؟ وہ تھوڑے تھے تو مسجد اقصی کی چابیاں خود دے دی گئیں۔ ہم زیادہ گئے تو مسجد اقصی ابھی تک بھی ہم نہیں لے پا رہے، یہودیوں کے قبضے میں گئے۔ ریزن کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ہمیں بتا دیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو یہ چیز ان تھوڑے مسلمانوں کے اندر موجود تھی، حضور کی وفا، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار ان کے سینوں کے اندر موجود تھا۔ حضور کے پیار اور عشق سے ان کے سینے منور تھے۔ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی اگر یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو زیادہ یہودی تھوڑے مسلمانوں کے سامنے زیر ہو جاتے۔ آج ان کو پتہ چل گیا ہے، وہ کم مسلمان تھے لیکن محبت رسول سینے میں موجود تھی۔ یہ زیادہ ہیں لیکن وہ دولت ان کے سینے میں کما حق کو موجود نہیں ہے۔ ہم تھوڑے ہونے کے باوجود بھی زیادہ مسلمانوں کے سامنے جو کچھ کر جائیں، یہ بے حس قوم ہے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ ہم ثابت کر کے دکھا رہے ہیں، اور یہ ہم ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بے حس ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو 1400 سال پہلے قومیں تھیں، ہم وہ جذبے والے قوم نہیں ہیں جو 14 صدیوں پہلے جذبے والے لوگ تھے۔ وہ عشق ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو 14 صدیوں پہلے لوگوں کے سینوں میں عشق موجود تھا۔ آج ہم نے اس عشق کو، اس محبت کو، اس پیار کو، اس لگن کو، اس مودت کو سینے سے نکالا تو تھوڑے یہودی آج زیادہ مسلمانوں پر غالب آ چکے گئے۔
بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جب ہم حضور سے وفا کر لیتے ہیں تو رب بھی ہمارا ہو جاتا ہے، رب کا رسول بھی ہمارا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جس قوم کے ساتھ رب بھی کھڑا ہو، رب کا رسول بھی کھڑا ہو، چہ جائے کہ وہ تھوڑے ہیں لیکن وہ زیادہ کے مقابلے کے اندر بھی فتح پا جاتے ہیں۔